فوٹوگرافر صاحب سے گزارش ہے کہ لائٹیں بند کر دیں. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وقال عز وجل وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد اقطار الامطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحق. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. حالات اور آج کے جلسے کو سامنے رکھ کر دو شعر پہلے پڑھ لیتا ہوں. پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے. بولو کیا تم بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ، نہیں تو انا للہ بولو. پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے. بے شک بولو، زور سے نہیں بولے، فجر تک ایک پڑھ لگ رہا. پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے. ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو. ہاتھ سے ہاتھ کی، الیکشن قریب ہے، مانا میں ہاتھ بولا کرتا تو میں ادھر جاؤں گا. کیا حضرت میں شعر پڑھ رہا ہوں، اشارہ نہیں دے رہا ہوں. ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو.
ورنہ دھاگے کی طرح، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ تمام اکابر حضرات علماء کرام کے بیانات، تعلیم یافتہ حضرات کے بیانات ہمارے سامنے آ گئے۔ اب کچھ بولنے کا مجھے بھی موقع نہیں ہے، اس لیے کہ ایک زمانہ تھا زیادہ کھاتے تھے اور لوگ ہضم بھی کرتے تھے۔ اب ایسا زمانہ نہیں ہے، ذرا زیادہ کھا لیے قوت ہاضمہ فیل ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک زمانہ زیادہ سنتے تھے، لوگ یاد رکھتے تھے، اور اب زیادہ سنیں گے تو قوت حافظہ فیل ہو جاتا ہے۔ یہ بڑے بڑے حضرات علماء کرام جو قیمتی باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، ہم اسے یاد بھی رکھیں گے انشاءاللہ اور عمل بھی کریں گے۔ میرے سامنے اب کہنے کا موقع بھی نہیں ہے، اور ایک بہت بڑا سفر بھی سامنے ہے۔ میں تو اس خوف میں رہا کہ کہیں منتظمین اجلاس بالخصوص مولانا بلال صاحب میرے 12 تو نہیں بجائیں گے۔ بس 15-20 منٹ یا 2-3 منٹ آگے پیچھے بات ختم، 2-3 نقطے سن لیں۔ میرے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد علی صاحب دامت برکاتہم کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ تعالیٰ کی لاکھوں مخلوقات ہیں، نہ آج تک کوئی گنا ہے نہ آئندہ کوئی گنے گا۔ یہ بچوں کو بٹھاؤ، یہ لگا یو پی سے آئے دکھا۔ اللہ تعالیٰ کی لاکھوں مخلوقات ہیں، نہ آج تک کوئی گنا ہے نہ آئندہ کوئی گنے گا۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے خالق۔ کیا نام؟ خالق۔ خالق کا معنی ہے پیدا کرنے والا۔ حضرات صوفیہ و اولیاء نے فرمایا کہ اگر مخلوقات کی پیدائش بند ہو جائے تو پھر یہ صفت بیکار ہو جائے گی۔ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو پیدا کر رہے ہیں وہ ہم کو بتائے۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کیے ہیں اور آئندہ پیدا کریں گے، یہاں تک کہ خدا کی تخلیق کا سلسلہ پوری سند کے ساتھ عرض کروں۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، ہم جنت کو جائیں گے تو وہاں بھی ہم دیکھیں گے۔ لیکن اتنی کروڑوں مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیفہ کسے بنایا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 170 کو چھوڑو صاحب، ٹھیک ہے؟ تو کمی پیشی بڑھاؤ، بیکار کی جگہ پیسے بانٹ رہی ہیں، ساؤنڈ نہیں بانٹ رہی۔ بڑھاؤ صاحب۔ ٹھیک ہے، تو مئی کا سسٹم ان سے زیادہ میں جانتا ہوں۔
ٹھیک ہے، تو میرا وقت میری بیوی کے سامنے اتنا نہیں گزرا جتنا میت کے سامنے گزرا ہے۔ پوائنٹ سنو، آج ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں غلط، ہمارے پاس علم نہیں کتے، ایجوکیشن نہیں کتے، یہ قوم ایجوکیشن میں پیچھے کتے، تمہیں آپس میں یہ بحثیں کر لینا، علماء کے سامنے نہیں کرنا۔ علماء خالی پھل پھول کو چھلتے نہیں، پرانی خبریں بھی کھودتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ کسے بنایا؟ نہیں معلوم ہم کو، ہم قرآن سے پوچھیں گے۔ کیا بھی چیز معلوم نہیں بولے تو ہمیں پوچھنا کسے؟ اللہ سے۔ اور ہمارے پاس اتنی بڑی طاقت نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے پوچھے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جب بھی تو مجھے کوئی چیز پوچھنا چاہتا ہے یا میرے سے بات کرنا چاہتا ہے تو پریشان مت ہو، میرا قرآن کھول، میرا جواب ملے گا۔ جب ہم اللہ سے پوچھیں گے اے اللہ آپ اپنی مخلوقات میں امیر کس کو بنایا، نائب کس کو بنایا، خلیفہ کس کو بنایا، وائس کس کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ ابھی انسان کو پیدا ہی نہیں کیا، اللہ دو قبریں سارے عالم میں پھیلا دی۔ ذکر فرشتوں کا ہے لیکن تفسیر میں آتا ہے کہ سارے عالم کا چرچا ہے۔ اللہ تعالیٰ خطاب فرشتوں سے کیا، صرف فرشتوں کا ذکر قرآن میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان صرف فرشتوں کے سامنے نہیں رکھا، اپنی تمام مخلوقات کے سامنے رکھا۔ دو باتوں کو رکھا، ایک بات کیا ہے کہ اے ملائکہ، اے میری مخلوقات، اب میں ایک اور نئی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں اور پیدا کرنے والا ہوں، اور اسے پیدا کر کے تمہاری طرح چھوڑنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں اسے پیدا کر کے خلافت بھی میری دینے والا ہوں۔ تمہارا امیر بناؤں گا میں ان کو، میرا خلیفہ بناؤں گا میں ان کو، میرا نائب بناؤں گا میں ان کو۔ باپ کی لمبی باتیں ہیں، کبھی حضرات علماء کی مجلس میں بیٹھ کر تفسیر سن لینا، نکات سن لینا، اور ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ حضرت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو خلیفہ کیوں بنایا؟ کہ اللہ کی تمام مخلوقات میں انسان سب سے زیادہ طاقتور ہے، کہ اللہ کی تمام مخلوقات میں انسان سب سے زیادہ عبادت گزار ہے، یا دوسری نعمتیں اس کے پاس ہیں؟ طاقت کو آپ سمجھ سکتے ہیں، دوسری مخلوقات کے پاس جو طاقت ہے وہ طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، دوسری مخلوقات کے پاس جو جسامت ہے وہ جسامت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسامت کو سامنے رکھ کر انسان کو خلیفہ نہیں بنایا، طاقت کو سامنے رکھ کر انسان کو خلیفہ نہیں بنایا۔ انسان کو بنا کر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عطا کی اس وقت، اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز نہیں دی، اس چیز کا نام ہے علم۔ بولو سبحان اللہ، بولو۔ جس کے پاس ہے انہوں بولیں گے، نہیں ہے سب میں کیا بولیں گے؟
اب ہے نہیں ہے اس کا ثبوت دو. ماشاءاللہ. آج کل تو شوق بھی چلے گا حضرت سننے کا. کیا کی گاڑی ڈھکل کو ہم لگا نجات کا انتظار کر رہے ہیں. کیا پوائنٹ کی بات آئی. مفسرین کرام کی تفسیر میرا کمال نہیں، آواز میری ہے، ہمارے بڑوں کی تفسیر ہے. کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز نہیں دی جو انسان کو دی. اس چیز کا نام ہے علم. علم ایک ہی قسم کا، کاٹتے کٹاتے گزرتا ہوں، سنتے جاؤ. بعد میں چل کر لوگوں نے اس کی دو تقسیم کر دی. دو تقسیم نہیں ہے ان کے، ایک ہی ہے. دنیا کا علم بھی دین ہی میں داخل ہے. دین کا علم تو دین ہی میں داخل ہے، سب کو سمجھ میں آتا ہے. دنیا کا علم بھی دین ہی میں داخل ہے. اگر نیک نیتی سے حاصل کر کے اس علم کا حق دین کے راستے پر ادا کرو گے تو وہ علم بھی دین کا علم بن جائے گا. دنیا کا علم بھی دین ہی کا علم ہے. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں نے سوال کیا، فرشتوں کے سوال کا جواب آدم سے اللہ تبارک و تعالی دلوایا. تو فرشتوں نے جب سوال کیا، فرشتوں نے شکوہ کی کہ شکایت کیا، اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرتے ہیں جو زمین میں یہ کرے گی، وہ کرے گی، وہ کرے گی. تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ کہہ کر خاموش کرا دیا، انی اعلم ما لا تعلمون. فرشتے خاموش ہو گئے. اس کے بعد آدم کی تخلیق کو دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، روح کو داخل کیا، آدم علیہ السلام اٹھے، جنت میں داخل ہو گئے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے اس سوال کا جواب آدم علیہ السلام سے کہلوایا. فرشتے کے کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ، اے فرشتوں اسے کیا کہتے ہیں؟ چیزوں کو، ساز و سامان کو اللہ تعالیٰ بتا کر تمام فرشتوں کو پوچھنے لگا، اسے کیا کہتے ہیں؟ فرشتوں نے کہا لا عالم. اسے کیا کہتے ہیں؟ فرشتوں نے کہا لا عالم. اسے کیا کہتے ہیں؟ فرشتوں نے کہا لا عالم. کلر اور رنگوں کو بتا کر پوچھا، اسے کیا کہتے ہیں؟ لا عالم. تمام مخلوقات کے ایک ایک جنس کو بتا کر پوچھا اللہ تعالیٰ، اسے کیا کہتے ہیں؟ فرشتوں نے کہا لا عالم. تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ نہیں کہا اسے باٹل کہتے ہیں، اسے ڈیسک کہتے ہیں، اسے لال کہتے ہیں، اسے ہرا کہتے ہیں، اسے سفید کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سوال کر کے فرشتوں کو جواب نہیں دیا. سوال تو اللہ کیا، لیکن جب جواب کا فرشتوں کو انتظار تھا، اللہ نے کہا کہ فرشتوں میرے بندے آدم سے پوچھو، میرے بندے آدم سے پوچھو. میں حضرت قبلہ کے حوالے سے ایک بہترین نکتہ مکتھل کے مسلمانوں پیش کرنا چاہتا ہوں. چیزوں کا سوال کرنا دینی علم تو نہیں. اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے، پوچھ سکتے تھے، نماز بتا کر اسے کیا کہتے ہیں، روزہ بتا کر اسے کیا کہہ سکتے ہیں، زکوٰۃ بتا کر اسے کیا کہتے ہیں، حج بتا کر اسے کیا کہتے ہیں، یہ بھی تو پوچھ سکتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کو بتا کر اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اسے کیا کہتے ہیں. نماز روزے کا سوال دینی علم ہے، چیزوں کا سوال دنیاوی علم ہے. دنیاوی علم اللہ کا مقصود نہ ہوتا تو پھر فرشتوں سے اللہ نہ پوچھتے. گھسیا نہیں، ہتھوڑی منگاؤں. آپ حضرات کو سمجھ پوائنٹ دیکھو اللہ والوں نے کیسے نکالا. آپ دیوانہ اٹھیا ملیدہ کٹیا ہم نہ بولتے، مولوی صاحب خالی مدرسہ کے پیچھے پڑھ گئے، اسکولوں کے پیچھے پڑھتے نہیں، اسکولوں کے پیچھے پڑھتے نہیں. اور یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ
اسلام میں عصری تعلیم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت قبلہ حضرت رحمانی دعا دیجئے، عصری تعلیم بھی دراصل میرے نبی کا صدقہ ہے۔ اندر والوں کو بھی کہتا ہوں، باہر والوں کو بھی کہتا ہوں میں، یہ دین کا علم اپنی جگہ پر رکھو جو ہمارے سروں کا تاج ہے، لیکن دنیاوی جو تعلیم ہے، یہ اسکولوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے، منطق کی تعلیم جو دی جاتی ہے، فلسفے کی جو تعلیم دی جاتی ہے، ڈاکٹری کی جو تعلیم دی جاتی ہے، اور انجینئرنگ کی جو تعلیم دی جاتی ہے، اور جدید جو تعلیم ہے، ایجوکیشنز ہے، یہ سب کے سب میرے نبی کا صدقہ ہے۔ اس لیے کہ میرے نبی کے آنے کے بعد ہی ہر قسم کا علم آیا، میرے نبی سے پہلے کسی قسم کا سوائے توحید و رسالت کے علم نہیں تھا۔ آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، نہیں بولتے ماشاءاللہ؟ 2 سال ہو گیا آپ کو، اس کے واسطے ذرا ٹھنڈے پڑ گئی ہیں۔ آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، عقل و شعور فکر و نظر بولنے لگے، اللہ کے کلام کی اتری جو آیتیں، اللہ کے کلام کی اتری جو آیتیں، لفظوں کے ساتھ زیر و زبر بولنے لگے۔ جو بھی آیا میرے نبی کے صدقے میں آیا، اللہ جملے کو قبول کر لے، جو بھی آیا اللہ کے نبی کے صدقے میں آیا۔ اور ایک جملہ یہ ہے کہ میرا نبی صرف تنہا دینی علم لے کر نہیں آیا، ہر قسم کا علم لے کر آیا۔ قرآن لے کر آنے کا مطلب کیا ہے؟ ہر قسم کا دنیا کا علم لے کر آنا ہی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ مکتھل کے مسلمانوں تم کو ماننا پڑے گا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں ماننا پڑے گا، محمد رسول اللہ پڑھنے والوں ماننا پڑے گا، قبر کی زندگی، قبر کے بعد، مرنے کے بعد کی زندگی پر بھروسہ رکھنے والوں ماننا پڑے گا۔ اگر دوسری قومیں مانتی نہیں، مانے گی، ایک وقت آئے گا، لیکن مجھے ماننا ہے، آپ کو ماننا ہے۔ یہ 30 پاروں والا قرآن، 114 سورتوں والا قرآن میرا نبی لے کر آیا، یہ 2 علم اس کے اندر نہیں ہے۔ علامہ ابن العربی فرماتے ہیں، ریکارڈ کر کے رکھ لو، نوٹ کر کے رکھ لو، علامہ ابن العربی فرماتے ہیں، ساتھ میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن پاک کے اندر جتنے جملے ہیں دنیا میں اتنے علوم ہیں۔ پھر جملوں کو گن کر بھی بتا دیا، پورے قرآن پاک کے اندر 70 پر 7,450 جملے ہیں، 77,410 سینٹنس ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن پاک کے اندر 70 پر 7,410 قسم کا علم ہے۔ 70 پر 7,410 قسم کا علم اللہ نے قرآن پاک کے اندر رکھا ہے۔ سائنس کو قسم دے کر پوچھو تو کس کا صدقہ ہے؟ اس وقت کے سائنسدانوں کو قسم دے کر پوچھو کہ تو کس کا صدقہ ہے۔ افسوس میرے دوستوں، چند دنوں سے یہ عصری تعلیم ہمارے ہاتھ سے کیا چھٹی، ہم الزامات کے زد میں آ گئے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کہاں کے ہیں؟ حضرات علماء سے کبھی پوچھ لیں، آپ حالات نازک ہیں، نام لینے کا موقع نہیں ہے، عالم اسلام کے بہت بڑے عالم دین ہیں، بلکہ جو حسرت ہمارے دلوں میں ہے کہ ہم نے امام ابو حنیفہ کو نہیں دیکھا، حضرت کو دیکھنے کے بعد وہ حسرت پوری ہو جاتی ہے۔
مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ایک جگہ پر لکھتے ہیں عصری تعلیم پر بھی، حاجی صاحب نام آپ کو بشیر بھائی نوٹ کریں آپ، ہم بغیر دلیل و ثبوت کے بات نہیں کرتے، عصری تعلیم پر بھی 1000 سال تک صرف اسلام اور مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ 1000 سال پیغمبر کے آ کر جانے کے بعد 1450 سال آگے پیچھے کسر اور چلر کو چھوڑ کر کہہ رہا ہوں، ان سالوں میں 1000 سال تک تنہا عصری تعلیم میں مسلمان اور اسلام کا قبضہ رہا۔ چند دنوں سے ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا یہ دامن۔ ہر فن کی کتابیں ہماری، ہر سبجیکٹ کی کتابیں ہماری، ہر عنوان کی کتابیں ہماری۔ بڑے بڑے محدثین حضرت رحمانی کے خطاب کے مطابق ایک طرف ان کے اندر اور ان کے باہر ہم کو دین کا علم نظر آتا، دوسری طرف ان کے اندر عصری تعلیم نظر آتی۔ حضرت علامہ ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ زبردست سائنسدان تھے، زبردست سائنسدان۔ 1000 سال تک عصری تعلیم ہمارے دامن میں، ہمارے ہاتھوں میں، بلکہ عصری تعلیم پر ہمارا قبضہ رہا۔ ایک فتویٰ اٹھا کر بتا دو، ایک تفسیر کا جملہ اٹھا کر بتا دو، ایک حدیث کی شرح اٹھا کر بتا دو، ایک مولانا کا قول اٹھا کر بتا دو کہ عصری تعلیم کا حاصل کرنا ناجائز ہے، چاہے وہ صحابہ کا دور ہو، چاہے وہ تابعین کا دور ہو، چاہے وہ تبع تابعین کا دور ہو، چاہے وہ کسی اور مفسر کا دور ہو۔ رب کعبہ کی قسم 1000 سال تک دینی تعلیم کے ساتھ تفسیر پر، حدیث پر جو ہماری محنتیں ہمارے اکابر کی گزری، اس کے بعد دوسرا رخ عصری تعلیم پر جو ہمارے بزرگوں کی محنت تھی، اس کا جواب ہے، اس کا ثبوت ہے اندلس۔ آج اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آج اس پر کس کا قبضہ ہے؟ آج اس کو اسپین کہا جاتا ہے، آج عیسائیوں کا قبضہ ہے۔ ایک زمانہ 800 سال تک اسپین پر ہمارا راج تھا، 800 سال رب کعبہ کی قسم اسپین ہمارے قبضے میں تھی۔ جب اسپین ہمارے قبضے میں تھا، اسپین ہی تو سائنس کو پیدا کرنے والی زمین تھی۔ اسپین میں سائنس پر کتابیں اتنی لکھی گئی، خلافت عثمانیہ کے دور میں ساری دنیا کا سب سے بڑا کتب خانہ لائبریری اسپین کے اندر تھا۔ جب عصری تعلیم پر لکھی ہوئی کتابوں کی تعداد ہے 6 لاکھ۔ عصری تعلیم پر لکھی ہوئی کتابوں کی تعداد 6 لاکھ۔ اور جب عصری تعلیم، قبلہ توجہ چاہتا ہوں، سبق پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جب عصری تعلیم ہمارے قبضے میں تھی، ہمارے مفسرین، محدثین، فقہاء دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم پر محنت کر رہے تھے۔ جیسے مولانا بلال صاحب خود حافظ و عالم ہو کر ایک اسکول کی بنیاد ڈال رہے ہیں تو غلط نہیں ڈال رہے ہیں، پڑھوں کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ 1000 سال تک ہمارے بڑوں نے دینی تعلیم پر محنت کرنے کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم پر محنت کیے، زمین پر ریسرچ کیا، آسمانوں پر ریسرچ کیا، سورج پر ریسرچ کیا، چاند پر ریسرچ کیا، خود انسان کی تخلیق پر ریسرچ کیا، ہواؤں پر ریسرچ کیا، سمندروں پر ریسرچ کیا، تارے اور ستاروں پر ریسرچ کیا، سورج کی شعاؤں پر ریسرچ کیا، چاند کے دمک اور چمک پر ریسرچ کیا، درختوں پر ریسرچ کیا، اور پھلوں پر ریسرچ کیا، پھولوں پر ریسرچ کیا، اس کے نقصان کو لکھا، اس کے فائدوں کو لکھا، یہاں تک کہ حیات الحیوان بہت بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے۔ خود حضرت تقی عثمانی فرماتے ہیں، میں انگلش میں بڑی بڑی کتابیں پڑھی، آکسفورڈ یونیورسٹی کو تک گیا، لیکن جانوروں کے متعلق حیات الحیوان کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں ملی۔ ہمارے علماء جب ریسرچ کر رہے تھے
تو تب کسی نے ان علماء کرام کو عصری ریسرچ پر کسی قسم کا کوئی فتویٰ نہیں لگایا۔ آج کھلے عام ڈنکے کی چوٹ میں کہنا پڑتا ہے، ثبوت میرے پاس موجود ہے، بے دلیل بات حضرات علماء کرتے نہیں۔ 1000 سال سے، اب سے 400 سال پہلے جب دوسری قوم کے لوگ عصری تعلیم کے میدان میں مسلمانوں کو دیکھ کر قدم رکھا، ان کے مذہب کے لوگوں نے عصری تعلیم حاصل کرنے والوں پر جو ظلم کیا وہ بھی کتابوں کے اندر ہو۔ عیسائیوں میں سائنس ان کے مذہب میں کفر تھا۔ سائنسدان کو کافر کا فتویٰ دیتے تھے وہ۔ سائنسدانوں کے ریسرچ کے بعد ان کے کتابوں کو اگر کوئی پکڑ لیتا تو اسے زندہ جلا دیتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک دور ایسا گزرا، ہر جملے پر مجھے سند پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دور ایسا بھی گزرا سائنسدانوں کو قتل کا بھی آرڈر نہیں تھا۔ پوائنٹ نوٹ کریں، آج ہم کو بولتے ہیں کہ ہم لوگ عصری تعلیم کے مخالف ہیں، مخالف نہیں ہیں، اور اب بھی ہم نے ضرورت نہیں اسکولیں چلانے کی۔ ڈاکٹر حضرات آپ چلائیے، آپ میں سے کوئی ڈاکٹر بیٹھے ہیں تو آپ چلائیے، لائر حضرات بیٹھے ہیں تو لائر حضرات چلائیے، انجینئر بیٹھے انجینئر چلائیے، کونسلر ہے تو کونسلر چلائیے، ایم ایل اے ہے تو ایم ایل اے چلائیے۔ ہم نے ضرورت نہیں ہے، ہمیں مدرسے چلانے والے مدرسے چلاتے رہیں گے، مسجدوں کی خدمت کرنے والے مسجدوں کی خدمت کرنے والے، لیکن ضرورت آپ پڑی ہے کہ اب اسکولوں کا بھی ذمہ داری ہم لیں۔ اگر ہم نہیں لیں گے آنے والی نسلوں کا ایمان خطرے میں ہے، اس لیے ہم لے رہے ہیں۔ میں صاف بات کرتا ہوں، ورنہ اسکولیں چلانے کی ہم نے کیا ضرورت بھائی، ہر کام ہمیں کرنا۔ مجدد ملت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے آ کر کہا حضرت علماء سیاسی میدان میں آنا چاہیے۔ حضرت نے کیا کہا کہ ہر کام علماء ہی کرے، امامت بھی علماء، کتابت بھی علماء، سیاست بھی علماء، تم اچھے بن کر سیاست سنبھالو، ہم عالم بن کر امامت سنبھالیں گے۔ تھانوی نے کہا تم پاک بن کر سیاست سنبھالو، کچھ کام تم بھی کرو، کچھ کام ہم بھی کریں گے، ہر کام ہم ہی کریں۔ اچھا چلو بھائی، اسکول ہم چلاتے ہیں، مدرسے تم چلاؤ۔ تو بچہ پوچھے گا نورانی قاعدہ تختی نمبر 4 کا سبق بولے تو کیا جواب دیں گے؟ تم ہی چلاؤ بھائی۔ اب ہم بلال صاحب جیسے لوگوں کو اسکول چلانے کی فکر اس لیے ہوئی کہ اگر اب اس وقت کے فتنے میں حضرات علماء اسکولوں کا دامن نہیں تھامیں گے یا اسکول کی ذمہ داریاں علماء کے کھاندوں پہ نہیں آئے گی تو بہت بڑا پکا خطرہ ہے کہ آپ کا نہیں آنے والی نسلوں کا ایمان خطرے میں ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپریشن نہیں پوسٹ مارٹم کر کے بتاتا آج کل اسکولوں کا حال کیا ہے، لیکن صرف الزام کا جواب دے رہا ہوں۔ اسلام اور مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان عصری تعلیم کے مخالف نہ تھے، نہ ہیں، نہ رہیں گے۔ صرف اتنی گزارش ہے کہ تم ڈاکٹر بنو اسلامی ماحول میں، لائر بنو اسلامی ماحول میں، انجینئر بنو، بلکہ مجھے امید ہے کہ آپ اپنی نسلوں کو اسلامی ماحول میں لائر بنائیں گے تو ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک بیٹھ کر تنخواہ کھائیں گے، کوئی کیس ہی نہیں آئے گا۔ کیا حضرت؟ ہمارے پاس امام ابو حنیفہ کا لا موجود ہے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا لا موجود ہے، امام مالک کا لا موجود ہے، احمد بن حنبل کا لا موجود ہے۔ منطق ہمارے پاس ہے، سوال ہمارے پاس نہیں۔ دنیا کے پاس سوال ہے، ہمارے پاس جواب ہے۔
दस्तरखान में भेजा था। भेजा मालूम, दोस्तों के साथ बैठकर खा रहा हूँ, दस्तरखान बिछा कर रहमानी साहब तवज्जो जाता हूँ, आपके अब्बा की दुआएं मुझे बहुत हासिल। दस्तरखान में बैठकर आइटम आने का इंतजार कर रहा हूँ, फिर फोन रखो, फोन दस्तरखान बिछा दले, हाथा में धुला दले, प्लेटा में रख डाले, अब आइटम आ रही नाश्ते का। मेरे खास दोस्त बैठे हुए थे, लेकिन मदरसे के लिए, स्कूल के दोस्त, बाहर के दोस्त, तो भेजा ला को रखे, रोटी ला को रखे, गोश्त ला को रखे। मैं खामोश, में छेड़ता नहीं, कौन भी छेड़े तो छोड़ता नहीं। मैं नहीं, इस्लाम ही वो है, छेड़ता नहीं, छेड़े तो। मेरा एक दोस्त बोला, किसके पास किस चीज की कमी है वो उठा कर खा ले। अब मुझे भेजा पसंद, अब मैं उठा को खाया तो इसका मतलब यह हुआ कि वो चीज मेरे पास। मैं फौरन बोला कि कमी रहना, उठाकर खाना कम होने की अलामत नहीं, जिसको जिससे मोहब्बत है वो उसी को खाता है। अब मुझे अकल से मोहब्बत है, मैं अकल खाया, उन्हें आखिर तक खाया क्यों? ठीक है, तो भेजा पसंद नहीं करता। मैं बोला तुझे रहा तो ना रे बाबा, ला हमारे पास मौजूद है, मंतिक हमारे पास मौजूद है, फलसफा हमारे पास मौजूद है। हजरात सहाबा से लेकर हमारे दौर के हजरात उलमा तक भी ऐसा सवाल नहीं, हमारे पास जवाब है। आप पढ़ो, डॉक्टर बनो। हर बच्चा आलिम कैसे बन सकता है, हर बच्चा हाफिज कैसे बन सकता है। कुछ बच्चे आलिम बने, कुछ बच्चे हाफिज बने, कुछ बच्चे डॉक्टर बने, कुछ बच्चे इंजीनियर बने, कुछ बच्चे लॉयर बने। और खास तौर पर दो इल्म की तो इस वक्त जमाने को जरूरत है, एक डॉक्टरी की, एक लॉ की। उलूम को तकसीम करके बांटे, लेकिन इस्लामी माहौल में, क्योंकि माहौल का असर भी पड़ता है। तीन चीजें जब जमा होती है तो एक बच्चा अच्छा इंसान और पक्का मुसलमान बनकर निकलता है। तीन चीजें, तालीम, तरबियत, माहौल, ये तीन चीजें जब जमा हो जाती है ना, इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होगा। हमारे पास थी असली तालीम, साइंस हमारे पास, हर मखलूक का तकरीबन इल्म हमारे पास, बड़ी बड़ी किताबें साइंस की हमारे पास। 1000 साल तक दूसरे मज़ाहिब में बतौर खास ईसाइयत में साइंस का इल्म हासिल करना उनके मजहब में पाप था। किताबें जब्त कर ली जाती थी, साइंसदानों को पकड़कर मारा जाता था, तौबा दिलाया जाता था, कत्ल करते थे। फिर उनके बड़ों की एक मजलिस बैठी, क्या इनको कत्ल करना अच्छा है कि जलाना अच्छा है? मशवरे में ये बात आई, इनको जला दो, इनको कत्ल मत करो, कत्ल करेंगे तो इनके जिस्म से खून निकलेगा और जमीन पर गिरेगा। ये इतने नापाक हैं कि इनका खतरा जमीन में गिरने से जमीन भी नापाक हो जाएगी। किताबों में लिखा है। ये साइंसदान को तो पहले बुलाकर समझाया, तेरा नजरिया हमारे सामने आया। हजरत आप पढ़े हैं, फिर भी आप मेरी तस्वीर फरमा दें। आप पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ा हूँ स्कूल के अंदर, बाद में मदरसे में मुझे दाखिल किया गया, मकतब पढ़ा, उसके बाद स्कूल पढ़ा, उसके बाद मदरसे में दाखिल किए। आप भी जानते हैं, इस रिसर्च को मैं भी जानता हूँ, मानता हूँ कि सूरज के अतराफ जमीन फिरती है। हमारे बच्चे जानते हैं, जानते नहीं जानते हैं? सूरज के अतराफ, ये बात बोलकर अपनी बात खत्म करता हूँ। सूरज के अतराफ जमीन फिरती है। पहले भी ये था, खुरान में भी इस बात का इजहार।
कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, हर सितारे फिरते हैं। किसी किस्म का फतवा सुने इस जुमले पर आप, देवबंद का फतवा सुने, अरब का फतवा सुने, बरेलियों का फतवा सुने, गैर मुक़ल्लिदीन का फतवा सुने, देवबंदियों का फतवा सुने, पढ़ते हैं हमारे बच्चे सूरज के अतराफ जमीन फिरती है। अच्छा, जब बच्चा आकर कहता है अब्बू आज के सबक में हमको टीचर ने पढ़ाया सूरज के अतराफ जमीन फिरती है, बाप शाबाश शाबाश कहता है। मौलाना का बच्चा भी स्कूल को जाता है, मौलाना पूछते हैं आज का सबक क्या था बेटे, मौलाना का बच्चा कहता है आज हमको स्कूल में ये सबक पढ़ाया गया सूरज के अतराफ जमीन फिरती है। मौलाना खुश होते हैं और कहते हैं बच्चा मैदान इल्म में आगे बढ़ रहा है, किसी किस्म का कोई फतवा नहीं। लेकिन ईसाई मजहब में ये रिसर्च बहुत बड़ा गुनाह है। एक बड़े जबरदस्त साइंसदान को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उसकी तहकीक में ये थी बात कि सूरज के अतराफ चांद फिरता है, उसे जिंदा जला दिए गए। किसी ने बड़े पोप से पूछा तुमने इस रिसर्च पर उसे क्यों जलाया, तो उनके बड़े ने कहा कि ज़मीन ईसा के पैदा होने की जगह है, मुक़द्दस चीज़ है, इसके अतरफ दूसरे सितारे तो फिर सकते हैं, ये किसी के पीछे नहीं फिरता। ये भी कोई ताक़ीक़ है? ये भी कोई ताक़ीक़ है? हमने कभी साइंस की मुखालफत नहीं की, असली तालीम की मुखालफत नहीं की, किसी जुबान की मुखालफत नहीं की। अरबी से मोहब्बत है, वो अपनी बात है, जैसा कि बशीर भाई ने कहा। लेकिन आप इंग्लिश पढ़ो, उर्दू पढ़ो, तेलुगु पढ़ो, कन्नड़ पढ़ो, हर जुबान पढ़ो, क्योंकि जुबान मुख्तलिफ होना भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। वख्तिलाफु अलसिनतिकुम, जो जुबान चाहे वो जुबान में बात करो, जो जुबान चाहे वो जुबान सीखो, लेकिन अरबी की शान ही कुछ और है। ये हमारा आस्था है, हमारा ईमान है। कुरान अरबी में है, हदीस अरबी में है, मसाइल की किताबें अरबी में है, बाद में इसके तराजिम हुए वो अपनी जगह पर है। आप जो चाहे पढ़ो, लेकिन इस्लामी माहौल के अंदर, शरीयत के दायरे में। लेकिन आज इस्लामी माहौल में इस किस्म के उलूम ना होने की वजह से हमारे बच्चे क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते इस पर से तजुर्बा नहीं करता। बाद स्कूल्स तो ऐसे हैं जहां जाकर हमारे बच्चे बेहया बन रहे हैं, बेहया बन रहे हैं। कितने स्कूल हैं, मैं किसी मजहब के अकीदे को नहीं छेड़ूंगा, उनके मसलक को नहीं छेड़ूंगा, उनके मजहब को नहीं छेड़ूंगा, लेकिन हमारा मजहब बताता हूं कि हमारे मजहब में बालिग बच्ची या बच्चा तो दूर की बात, करीबुल बुलूग ही से एहतियाती मसाइल शुरू हो जाते हैं। करीबुल बुलूग का तो क्या मतलब, 11-12 साल में बच्चे या बच्चियां बालिग होते बोले तो उनकी तरबियत माहौल की 9-10 साल से शुरू कर डालना। कितने ऐसे स्कूल हैं, मैं बेंगलुरु की बात कर रहा हूँ, आपका हाल क्या है मुझे मालूम नहीं, हैदराबाद का क्या हाल है हज़रत क़िबला जानते हैं कि हमारी 14, 15, 13, 16, 17 साल की बच्चियाँ स्कर्ट पहनकर स्कूल को जाती हैं, घर से निकलती है तो बुर्का रहता है, स्कूल के गेट पर बुर्का निकाल दिया जाता है, घुटने एक लड़की दिखाती है। मेरे भाइयों, गीरत के दरवाजे को खिटखिटाओ, लड़की तो लड़की, इस्लाम लड़के को भी हुक्म देता है कि तू अपने घुटने न दिखा। हया बर्बाद करके ही हासिल करने की क्या जरूरत है। लड़के को फुल यूनिफॉर्म पहनाया जाता है, लड़की को शॉर्ट यूनिफॉर्म बनाया जाता है। और ऐसे स्कूलों में हमारे मालदार और करोड़पति, पता नहीं कि उनका पैसा कितना साफो पाक है, मैं फतवा नहीं देता, लेकिन अमाल बताते हैं कि कितना हलाल है कितना हराम है। अच्छी स्कूल में डाले तो अच्छी इंग्लिश आती कहता है, अच्छी इंग्लिश का तो क्या भाई, वो क्या आपको क्या चीज बोलना, अल्फाज में रत्ती वन्नीस में, जरा मामूली स्कूल में पढ़े तो क्या, डॉग,
प्योर बड़ी स्कूल में पढ़े जिसमें 5-6 लाख गॉड डॉग, मामूली स्कूल में पढ़े तो, कॉलेज में पढ़े तो आई लव यू, अच्छी बड़ी स्कूल में पढ़े तो लव यू, आई कहाँ गया? उतना फर्क 19-20 के फर्क को सामने रखकर हया का सौदा करते हो। अच्छी बात है। हया ऐसे स्कूल्स हैं, ऐसे कॉलेजेस हैं। मौलाना बस छुट्टी तो बेंगलुरु छोड़ना, देखो इंशाल्लाह भी नहीं निकल रहा, मक्खल की सकावत है। मजाक किया। बात आ गई तो दर्द है प्यारे हो। ये हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब दामद बरकातुहू की बातें हैं, हजरत हमानी साहब की बातें हैं, दीगर उलमा की बातें हैं, उनके जज्बात हैं, उनका दर्द है, मैं तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। बच्ची बालिगा हो गई, खुद के खलेरे भाई के सामने नहीं आ सकती, मामूजाद भाई के सामने नहीं आ सकती, चचाजाद भाई के सामने नहीं आ सकती। अभी आज सुबह ही सवाल आया मुझे, हजरत मौलाना नईम कौसर साहब दामद बरकातुहू के घर में बैठा था, एक मोहतरमा सवाल करती है, हजरत मुझे बच्चे नहीं हुए, मैंने एक बच्चा लेकर पाला, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हो गया, उसकी शादी भी हो गई, अब मुझे हज को जाना है, मेरे शौहर भी नहीं है, मैं वो बच्चे के साथ हज कर सकती हूं कि नहीं कर सकती हूं, इसलिए कि वो मुतबन्ना बेटा है। हमारे मसले हमारे साथ आज कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुतबन्ना को हकीकी बेटे का दर्जा दिया जाए, ये हो नहीं सकता। सब बदल सकते हैं, इस्लाम नहीं बदलेगा, शरीयत नहीं बदलेगी, कुरान नहीं बदलेगा, अहकामात नहीं बदलेंगे। है नहीं बमड़ी आप लेकर पालने वाले बच्चे को हकीकी बच्चे का दर्जा दिया जाए, लेकिन इस्लाम क्या कहता है, लेकर आप लाख मोहब्बत के साथ पालो, बच्चा अगर बालिग हो गया, दूध का अगर रिश्ता ना रहा, बालिग होते ही पर्दे का हुक्म वाक़े हो जाता है। उठाकर देखो फतवे, वो देखने की जरूरत, अभी पूछ लो मेरे सामने। अब उस अल्लाह की बंदी ने मुझसे पूछा, मौलाना मुझे बच्चे नहीं हुए, न होने की सूरत में मैंने एक बच्चे को लेकर पाला, अब वो बड़ा भी हो गया, शादी भी हो गई, उसके बच्चे भी हो गए, मेरे शौहर का भी इंतकाल हो गया, उसी के घर में मैं रहती हूँ, बल्कि मेरे घर में वो रहते हैं, प्रॉपर्टी भी मैंने उसके नाम कर दी, अब हज को जाना है, क्या मैं मुतबन्ना बेटे के साथ हज को जा सकती हूँ? मैंने फतवे उठा कर देखे, पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मालूम था, फिर भी मैंने उठा कर देखा, तमाम फतावों में लिखा हुआ है कि खून का तो रिश्ता नहीं है, पेट का तो रिश्ता नहीं है, दूध का रिश्ता नहीं है, तो मुतबन्ना बेटे के साथ हज को नहीं जा सकती, तो फिर गैर मर्द के स्कूल में हमारी जवान बच्ची गैर मर्द के सामने कैसे पढ़ सकती है? कैसे पढ़ सकती है? हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर हसन बसरी राबिया बसरिया को मताब में कुरान पाक बेपर्दा पढ़ाए, ये भी फितना है। पढ़ाने वाले हसन बसरी, पढ़ने वाली राबिया बसरिया, सब्जेक्ट कुरान है, मकाम हर में पाक के बाजू मताफ है, पर्दा न हो। हजरत बायजीद बुस्तामी ने फरमाया, तब भी
शैतान आकर रहेगा, फितना ही फितना है। आज स्कूलों में होता क्या है, कॉलेजों में होता क्या है, इख्तिलाफ है। मखलूक तालीम ने हमारे बच्चे और बच्चियों को आज़ाद करके रख दिया है। और भी वजूहात हैं, और भी मसाइल हैं, और भी हालात हैं, जिसको सामने रखकर ये हजरात उलमा फौरन मैदान में उतरे नहीं, बल्कि अपने अकाबिर और अपने असातिज़ा से काफी दिनों तक मशवरे किए और जय्यद हजरात उलमा, बासबा उलमा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शराइत के साथ इजाजत दिए। तो अब ये आकर मैदान में उतरे ताकि दुनिया का इल्जाम भी खत्म हो जाए, हमारे बच्चे असली तालीम से भी आरास्ता हो जाए और दीनी माहौल में उनकी तालीम का इंतजाम भी हो जाए। आजकल के उलमाए किराम तो इसी फिक्र में लगे हुए हैं। हजरात अकाबिर फरमाते हैं, आज़ादी के बाद जो 3 काम हम लोगों को करना था, यानी हमारे बड़ों को, उनसे क्या भूल हुई पता नहीं, या और क्या जिम्मेदारी उनको नजर आई पता नहीं, उन 3 कामों पर उनकी नजर नहीं पड़ी जिसकी सजा आज हम लोगों के सामने है। एक, आज़ादी के बाद औकाफ की हिफाजत करना था, हम नहीं कर सके, जिसकी वजह से आज हम लोगों को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, आजादी के बाद एक हमारा अपना सियासी प्लेटफॉर्म बनाकर रखना था, हम बनाकर नहीं रखे। देने वाले आज दरवाजे खिटखिटाकर भीख मांगने पर मजबूर हो चुके हैं। तीसरा, हमारे पास जमीनें थी, मदारिस तो थे हमारे पास, मसाजिद तो थे हमारे पास, खानकाहें थे हमारे पास, इसकी फिक्रें तो थी हमारे पास, लेकिन आजादी के बाद असली तालीम पर भी अगर मेहनत किए होते तो आज इन हालात का और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मसला हमारे सामने ना आता। ये 3 कामों में हमारे से गफलत हुई। खैर, देर आयत दुरुस्त आयत, अब तो हमारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता है। कभी मौका मिल जाए तो तफसील के साथ इंशाअल्लाह उलमा बयान करेंगे। मुझे आने का मौका मिल जाए तो मैं और कुछ बातें आपके सामने इन उलमा की दुआ लेते हुए अर्ज करूँगा। हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे बच्चे सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं, हमारे भी बच्चे हैं। तुम्हारी बच्चियाँ सिर्फ तुम्हारी बच्चियाँ नहीं, हमारी भी बच्चियाँ हैं। अगर ये जुमला पसंद नहीं आता तो इस जुमले को तो पसंद करो कि तुम्हारी बच्चियाँ सिर्फ तुम्हारी बच्चियाँ नहीं, इस्लाम की बेटियाँ हैं वो। तुम्हारे बच्चे सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं, इस्लाम के बेटे हैं। वो फातिमा की औलाद है, वो हसन की औलाद है, वो हुसैन की औलाद है। एक आखिरी इशारा देकर बात खत्म करता हूँ, अपनी नस्लों को बनाओ। अगर बन गए तो तारीखी काम अल्लाह ताला इनसे लेने वाले हैं। समझे या ना समझे, समझे वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो इस जुमले को नहीं समझे, कभी हजरत बिलाल साहब से या हजरत क़िबला से पूछो कि बेंगलुरु का मौलवी क्या इशारा दिया है। बच्चों को बना दो, कुर्बे क़ियामत है, हमारे बड़े आने वाले हैं और हमारे बच्चे वो बन नहीं सकते, लेकिन उनके तो बनने वाले हैं। हमारे बच्चे वो तो नहीं बनेंगे, उनके तो बनेंगे, लेकिन हम जिस किस्म की तालीम और तरबियत और जो माहौल हमारे बच्चों को दे रहे हैं, ऐसे बच्चे उनके सामने जाकर दाखिल भी होना चाहें, वो उनकी हालत को देखकर रिजेक्ट करेंगे, दाखिला नहीं। 19-20 बर्दाश्त करो, लेकिन ऐसे स्कूलों में मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है। एक ज़बरदस्त दर्द पेश कर रहा हूँ। हज़रत बिलाल साहब दामत बरकातुहुम मेरी उम्र से छोटे हैं, इल्म में, अमल में, तक़वे में, तहारत में हमारे से बहुत ऊंचे हैं, हम तो गुनहगार हैं। गुजारिश है खुलूस के साथ ये काम करो, वरना आजकल स्कूल्स भी तिजारत के ज़बरदस्त मैदान बन चुके हैं। सौदागिरी चल रही है, उससे पाक अपनी नेक नीयती को अमली जामा पहनाकर अच्छी तालीम और तरबियत से ऐसे बच्चों को आरास्ता करो
کہ دوسری قوم کے لوگ ہمارے اسکولوں میں بچوں کو پڑھانے کی تمنا کریں، ہمارے اسکولوں میں دوسری قوم کے لوگ پڑھانے کی تمنا کرے اور وہ یہ ڈسکس کرے کہ بھائی وہ اسکول بہت اچھی ہے، دھرم کو چھیڑا نہیں جاتا اور بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہوتی ہے، سال میں ایک دن مدر ڈے فادر ڈے نہیں آتا، وہاں کی تعلیم میں ہر لمحہ ماں کا یہ سبق پڑھایا جاتا ہے۔ اس قسم کی تعلیم اور اچھا انتظامات اور اچھی تربیت کرے آپ اور اللہ پر بھروسہ رکھے۔ اس میدان میں تعریفی کلمات بھی آئیں گے، تانے بھی آپ کو سننا پڑے گا۔ جب تک آپ کے اندر تانے سننے کی ہمت نہیں آئے گی تب تک آپ کا کام منزل تک نہیں پہنچے گا۔ ہم تمام گنہگاروں کی دعا ہے، ان بزرگوں کی دعا ہے، اللہ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی دیننا و دنیانا و اہلنا و مالنا۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جانے انجانے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، نیک اچھی سالی زندگی عطا فرما۔ آج کے اس جلسے کو تو بے حد قبول فرما، اکابر کے بیانات کو شرط قبولیت عطا فرما، ان کے بیانات پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مولانا بلال صاحب اور ان کے رفقا اور ساتھیان اور گاؤں والے سب مل کر تیرے بندوں کی ایمان اور اعمال اور اسلام کی حفاظت کے لیے اس ادارے کو شروع کیے ہیں، اللہ اس کو بھرپور کامیابی عطا فرما، حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما، بد نظروں کی بد نظری سے حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین پڑھنے اور پڑھانے والے دونوں کو خلوص عطا فرما۔ اے اللہ اس پورے علاقے کو اس خدمت سے مالا مال فرما۔ اللہ امت میں جو بھی پریشان ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما، امت میں جو بھی بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، تمام محرومین کی مغفرت فرما۔ اللہ جو انتخابات چل رہے ہیں اس میں بہترین نتیجے عطا فرما، امن و امان کے نتیجے عطا فرما، پیار و محبت کے اتحاد اور اتفاق کے نتیجے عطا فرما، دوستوں کو کامیاب فرما، دشمنوں کو رسوا فرما، ناکام فرما، ذلیل فرما۔ سب طاقتیں اپنی طرف لیکن تیری طاقت کا کہنا ہی کچھ اور ہے، تیری قدرت کا کہنا ہی کچھ اور ہے۔ ساری مخلوقات ایک سوچے لیکن وہی ہوتا ہے جو تو چاہتا ہے پروردگار عالم۔ ہم کو تیرے اوپر پورا بھروسہ ہے، اے الہ العالمین تیرے نبی کے صدقے ہم تمام کو کامیاب فرما، ہم تمام کو کامیاب فرما۔ فلسطین پر رحم کرم کا معاملہ فرما، فلسطین پر رحم کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، آخرت بھی بہترین بنا۔ ہماری دعا کو تو اپنے فضل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ اس جلسے کے اختتام کے اعلان کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ شرکائے جلسہ کے لیے رائل فنکشن ہال میں کھانے کا نظم کیا گیا ہے، خواتین کے لیے سواری کا بھی نظم ہے۔ آپ حضرات جاتے جاتے تناول طعام ضرور فرماتے ہوئے جائیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ حضرت کو تکلیف نہ دیں، حضرت کے لیے دور کا سفر ہے، آپ حضرات سیدھے فنکشن ہال پہنچیں، تناول طعام کا نظم ہے، آپ حضرات جاتے جاتے تناول طعام فرماتے ہوئے جائیں۔